ہم اپنے عقیدے پہ ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی والا بنایا ہے. جو علی والا ہوتا ہے وہ صحیح العقیدہ ہوتا ہے، اور جو علی والا نہیں ہوتا وہ صحیح العقیدہ نہیں ہوتا. میں نے آپ سے صرف چند باتیں کرنی ہیں، بطور ہدیہ اور تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ درگاہ گیلانیہ سدرہ شریف اہل سنت جماعت کا مرکز ہے، اور قیامت تک یہ مرکز اہل سنت ہی رہے گا. یہ بات میری یاد رکھنا، اپنی اولاد کو جا کے دینا کہ سدرہ شریف اہل سنت و جماعت کا قلعہ ہے، اور یہ وہ درگاہ ہے کہ جہاں سے توحید کا درس ملتا ہے. میں نے کیا کہا؟ جہاں سے توحید کا درس ملتا ہے. یہ وہ درگاہ ہے جہاں پہ احترام رسالت اور احترام نبوت کا درس دیا جاتا ہے. یہ وہ درگاہ مبارکہ ہے کہ جہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا درس دیا جاتا ہے، ابو بکر کی محبت کا درس دیا جاتا ہے، عمر کی محبت کا درس دیا جاتا ہے، عثمان کی محبت کا درس دیا جاتا ہے، علی کی محبت کا درس دیا جاتا ہے، حسن اور حسین کی محبت کا درس دیا جاتا ہے. یہ وہ منفرد خانقاہ ہے. خانقاہیں تو بڑی ہیں، لیکن یہ خانقاہ سدرہ شریف خلفائے راشدین کی محبت کا درس دینے والی درگاہ ہے. وہ اس لیے کہ ہم جن لوگوں سے وابستہ ہیں، جو ہمارے پیر خانے ہیں، جو ہمارے شیوخ ہیں، انہوں نے ہمیں خلفائے راشدین کی محبت کا درس دیا ہے. یہ جملے یاد رکھنے والے اور دل کی تختی پہ لکھنے والے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کا حلف اٹھایا تو بیعت کرنے والے دیگر صحابہ کرام عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کرار نے بیعت کر لی کہ ہم تجھے خلیفہ تسلیم کرتے ہیں. ان کے وصال کے بعد جب عمر فاروق خلیفۃ المسلمین بنا تو سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے آپ کے دست مبارک پہ بیعت کر لی اور خلیفہ تسلیم کر لیا. جب تیسرا خلیفہ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو علی حیدر کرار نے ہاتھ آگے کیا اور ان کی بیعت کر لی اور انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا. ان کے وصال کے بعد جب علی حیدر کرار خلیفہ بنے تو جتنے بھی وفادار صحابہ تھے، کیا میں نے کہا؟ جتنے بھی وفادار صحابہ تھے، جتنے عشرہ مبشرہ صحابہ تھے، جتنے مہاجر صحابہ تھے، جتنے انصار صحابہ تھے، جتنے رسول اللہ سے محبت کرنے والے صحابہ تھے، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا کے علی کے ساتھ
اپنا مرید ہونا اور تائید کرنا اور تسلیم کرنے کی بیعت کر لی۔ سمجھو میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ جی جی بالکل۔ علی کی بیعت کر لی، جس نے بیعت کر لی وہ صحابی ہے۔ سمجھو، جس نے بیعت کر لی وہ صحابی ہے، وہ رسول اللہ کا غلام ہے، وہ رسول اللہ کا امتی ہے، وہ رسول اللہ کی آل کا غلام ہے۔ اور جس نے بیعت نہیں کی، بیعت سے انکار کیا، نہیں سمجھے مفتی صاحب، جس نے بیعت سے انکار کیا، بیعت نہیں کی، اب فیصلہ تیرے اوپر ہے کہ وہ اب کون ہے۔ ماشاءاللہ بالکل درست ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ارے ابو بکر کی بیعت علی نے کی، عمر کی بیعت علی نے کی، عثمان کی بیعت علی نے کی، تمام صحابہ، جلیل القدر صحابہ، عشرہ مبشرہ صحابہ، وفادار صحابہ، انہوں نے علی کی بیعت کر لی۔ ماشاءاللہ بالکل، بے شک بے شک۔ میں اب نعرہ لگاؤں گا اور آپ جواب دیں گے۔ عظمت صحابہ، بولو عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، جنہوں نے علی کی بیعت کی وہ صحابہ، جنہوں نے علی کی غلامی قبول کی وہ صحابہ۔ اور بیعت نہ کرنے والا اب کون ہے؟ اب بیعت نہ کرنے والا کسی صحابی کا دوست ہو سکتا ہے؟ کسی تابعی کا دوست ہو سکتا ہے مولانا؟ بیعت کا انکار ہے، خلیفہ راشد کی بیعت سے انکار ہے، اس سے ہٹا ہے، اس کو چھوڑا ہے۔ فیصلہ تیرے اوپر، تو جو کہتا ہے وہی کہتا رہے، مگر میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ بیعت نہ کر کے اس نے بڑا خسارہ پایا، بڑا امت کا نقصان کیا، امت میں انتشار چھوڑا، امت میں پھوٹ ڈالی۔ ہم میں نہیں ہے، ہم وہ سنی ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، ہمیں اپنے عقیدے پہ کوئی شک نہیں۔ تو اپنی مرض کا علاج کروا، بیماری تجھے لگی ہے، ہم تو ابو بکر کے عقیدے پہ ہیں، ہم تو عمر کے عقیدے پہ ہیں، ہم تو عثمان غنی کے عقیدے پہ ہیں، ہم تو علی کے عقیدے پہ ہیں، ہم تو حسن و حسین کے عقیدے پہ ہیں۔ جنہوں نے، جن صحابہ نے علی کی بیعت کی، ہم ان پہ قربان ہو جائیں، اور جنہوں نے علی کی بیعت نہیں کی اور خلیفہ راشد کی خلافت کو نہیں تسلیم کیا، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ بولو ہمارا، پھر کہو ہمارا۔ جو ابو بکر کا غلام ہے وہ ہمارا سردار ہے، جو عمر کا غلام ہے وہ ہمارا سردار ہے، جو عثمان کا غلام ہے وہ ہمارا سردار ہے، جو علی کا غلام ہے وہ ہمارا سردار ہے۔ ان صحابہ کی عظمت کو سلام، جن صحابہ نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور غلامی اپنے گلے میں ڈال لی۔ یہ میں نے آپ کو عقیدہ دیا ہے، ہم ان صحابہ کے غلام ہیں جنہوں نے علی کی بیعت کی ہے۔ اللہ ہو، کوئی ملوانا ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی دلیل ہو، جہاں مقام علی ہے وہاں کسی کی کیا دال گل سکتی ہے؟ جہاں شان علی ہے، جہاں مرتبہ علی ہے، جہاں مرتبہ عثمان ہے، جہاں مرتبہ عمر ہے، جہاں مرتبہ ابو بکر ہے،
وہاں کسی کی حیثیت کیا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ کوئی ہمیں شیعہ اگر کہتا ہے تو ہم تو شیعہ نہیں ہیں، ہم تو اہل سنت ہے۔ نہیں سمجھے؟ مسجد میں ہم شیعہ نہیں ہیں۔ تو اپنا علاج کرا کہ تو یزیدی ہو گیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو اپنا علاج کروا کہ تو یزیدی ہو گیا ہے، تو منکر ہو گیا ہے، تو اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے، اور ان کا جھنڈا تو نے اٹھا لیا ہے جنہوں نے علی کے جھنڈے کو تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے علی کی بیعت نہیں کی، جنہوں نے علی کی خلافت کو نہیں مانا، وہ تیرے حصے میں آ گیا ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں احترام صحابہ اور احترام آل بیت نصیب فرمایا ہے۔ ہم یہی دعوت دیتے ہیں کہ چھوڑ دے ان کو جنہوں نے علی کو چھوڑا ہے۔ نہیں سمجھے؟ چھوڑ دے ان کو جنہوں نے عثمان کو چھوڑا ہے، چھوڑ دے اس کو جس نے امیر المؤمنین عمر فاروق کو چھوڑا ہے، چھوڑ دے ان کو جنہوں نے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کو چھوڑا ہے۔ ارے ان کا دامن تھام، ان کا دامن تھام جن سے اللہ محبت کرتا ہے، رسول محبت کرتا ہے، صحابہ محبت کرتے ہیں۔ کس اندھیرے کی طرف جا رہا ہے؟ تو کس گمراہی کی طرف جا رہا ہے؟ تو بھٹک رہا ہے، تو بھٹکا ہوا ہے، تو بھٹک گیا ہے۔ کیوں؟ کہ تو نے علی کو چھوڑ دیا ہے، تو نے خلفائے راشدین کو چھوڑ دیا ہے۔ لہذا آج اس عرس علی حیدر کرار میں تمام امت کو دعوت دیتا ہوں کہ آ جاؤ، ان صحابہ کے پرچم اٹھاؤ جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ان کی غلامی میں آ جاؤ جنہوں نے خلافت راشدہ کا انکار نہیں کیا۔ اگر خلافت راشدہ کو مانو گے اور علی کی بیعت کر لو گے تو امان میں آ جاؤ گے، سفینہ نوح پہ سوار ہو جاؤ گے، نجات اور ہدایت کی طرف جاؤ گے۔ تو یہی میری آج اس عرس میں، عرس شیر خدا، بڑے پیر کا عرس ہے، پیروں کے پیر کا عرس ہے، روح زمین کے پیروں کے پیر کا عرس ہے۔ آج میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ بھٹکو نہیں۔ ہمیں بھٹکنے کی کیا ضرورت؟ جس کشتی کا ملا ابو بکر ہو، جس کشتی کا ملا عمر فاروق ہو، جس کشتی کا ملا عثمان غنی ہو، جس کشتی کا ملا علی حیدر کرار ہو، جس کشتی کا ملا حسن اور حسین ہو، وہ بھٹکتے نہیں ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وہ کون ہے بولیے؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے علی کا عرس منانے والو، یہ پیغام دنیا میں پھیلا دو کہ جو علی سے محبت کرتا ہے، عثمان سے محبت کرتا ہے، عمر سے محبت کرتا ہے، ابو بکر سے محبت کرتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ کیا ہے؟ اس نے فلاح پا لی ہے، اس نے نجات پا لی ہے، اس نے عزت پا لی ہے، اس نے مرتبہ پا لیا ہے۔ اور آخری بات میری، ان سے ناتا توڑ دو، ان کا نام لینا چھوڑ دو، ان کی صحبتوں میں جانا بند کر دو۔ ارے ان مولویوں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دو جو خلفائے راشدین کی خلافت کے منکر اور علی کی بیعت کے منکر ہیں، وہ ہمارے نہیں ہو سکتے۔ بولیے، وہ ہمارے
پھر کہو ہمارے ہم عہد کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی غلامی میں رہیں گے، خلفائے راشدین کی غلامی کریں گے، علی کے مرید رہیں گے، علی کے غلام رہیں گے، منافقین سے بچیں گے، یزیدیوں سے بچیں گے، منکرین بیت سے بچیں گے۔ منکرین بیت ہمارے نہیں ہیں، بولو ہمارے نہیں ہیں، ہم تو خلفائے راشدین پہ قربان۔ تجھے یزید مبارک، ہمیں حسین مبارک، ماشاءاللہ تجھے وہ بیت کے منکر مبارک، اور ہمیں ہمارا علی اور صحابہ مبارک۔ ہم سپاہی صحابہ ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم منکرین سپاہ کو بتائیں گے تم نہیں، ہم سپاہی صحابہ ہیں۔ بولیے ہم کون ہیں؟ ہم سپاہی آل محمد ہیں، ہم سپاہی آل رسول ہیں۔